بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جس شخص سے میری شادی ہوئی، میں نے اپنا بینک بیلنس اس کے نام کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن میرا شوہر سب کچھ لے کر بیرون ملک چلا گیا اور پھر میرے ساتھ۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ والدین نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ میری زندگی پھولوں کی سیج کی مانند تھی۔ زندگی میں دور دور تک کسی غم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ والدین کی وفات سے قبل مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اکلوتی اولاد ہونا کتنا بڑا دکھ ہے اور اکیلا پن کسے کہتے ہیں۔ یہ تو مجھے والدین کی وفات کے بعد علم ہوا۔ شاید قدرت نے میری قسمت میں یہ آزمائش لکھی تھی اور مجھے یہ امتحان پار کرنا ہی تھا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میری انگلی پکڑ کر مجھے قدم قدم چلانے والے، مجھے سہارا دینے والے خود ایک دن دونوں اکٹھے مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ جو کبھی مجھے اکیلا گھر چھوڑ کر نہیں گئے تھے، وہ دنیا میں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرے والدین تو من و مٹی تلے جا سوئے اور میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، مگر میں آج تک کبھی اپنے کمرے میں اکیلی نہیں سوئی تھی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ آج تک وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی تھی اور میرے کانوں میں دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، تبھی مجھے نیند آتی تھی۔ میں سچ کہوں تو ابھی تک 5 سال کی بچی جیسی زندگی گزار رہی تھی، مگر پھر ایک دم سے میری تقدیر نے پلٹا کھایا اور میری انگلی پکڑ کر کھڑے یہ دونوں انسان اور سہارے یہ درخت، جن کی چھاؤں میں اپنی زندگی کے دن رات گزار رہی تھی، قدرت نے یکدم مجھ سے چھین لیے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں دنیا میں نہیں کسی جنگل میں آباد ہوئی، اور اپنے ارد گرد بستے یہ لوگ، یہ دنیا والے مجھے کسی بھیڑیے کی طرح دکھائی دیتے۔ اس کہانی کو دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ میرے والد کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے۔ ان کے شہر میں کافی زیادہ پراپرٹی تھی جو انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھی۔ وہ اسی کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور اس کی آمدنی سے ہمارے گھر کی بہت اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ میری والدہ نے گھر کے اندر ہی ایک پارلر بنا رکھا تھا جو کہ خوب چلتا تھا، اور بچپن سے ہی اپنی والدہ کے ساتھ پارلر میں رہتے رہتے میں کافی حد تک یہ کام سیکھ چکی تھی۔ میرے علاوہ پارلر میں 2-3 ورکر لڑکیاں بھی کام کرتی تھی، اس لیے میرے والدین کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ لڑکیاں پارلر میں کام کرنے کے لیے آتی رہیں اور امی کی جگہ ان کی نگرانی اب میں کیا کرتی تھی۔ میری امی کی ایک دور پرے کے رشتہ دار تھیں، صفیہ۔ وہ میرے والدین کی وفات پر آئیں اور پھر میرے پاس ہی رک گئی۔ اس وقت میرے والدین کی وفات کو تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے جب صفیہ خالہ نے مجھ سے کہا، دیکھو بیٹی، اب تم گھر میں اکیلی ہو، میں کب تک یہاں بیٹھی رہوں گی؟ ایک نہ ایک دن سب نے لوٹ کر اپنے گھروں کو جانا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو شادی کر لو، تمہاری اب شادی کی عمر ہے۔ اگر تم کہو تو میں کہیں تمہارا رشتہ دیکھوں۔ خالہ کی اس پرخلوص پیشکش کو میں نے بڑے تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ خالہ بھی میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ والدین کی وفات کا غم ابھی میرے دل میں ہے، میں اس غم سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ ابھی تو مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، اس لیے فی الحال آپ اس خیال کو ترک کر دیں۔ خالہ نے آگے بڑھ کر میرے سر پر پیار دیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ خیر وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اسی دوران ہمارے پارلر میں کام کرنے والی اقصیٰ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ اکثر دیر تک بیٹھی رہتی اور میرا غم بانٹتی۔ اکثر جب اس کا بھائی اسے لینے آتا تو وہ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیتی کہ کچھ دیر کے بعد آنا، ابھی میں اقرا کے پاس بیٹھی ہوں۔ میرے گھر اور پارلر کے چھوٹے موٹے کام بھی اقرا
اپنے بھائی نعمان سے کہہ کر کروا دیا کرتی، اور میرے گھر میں ایک دو ملازم ویسے بھی موجود تھے، مگر پھر بھی اقصیٰ کا بھائی بنا چوں چرا کے ہر کام خاموشی سے کر دیا کرتا۔ خالہ صفیہ کی بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اقصیٰ کے سامنے اس بات کا ذکر کر دیا کہ خالہ صفیہ کہہ رہی تھیں کہ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس پر اقصیٰ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر شادی کر لو گی تو تمہیں اس غم سے نکلنے میں آسانی ہوگی، اس سے تمہارا ذہن بٹ جائے گا۔ میں نے اقصیٰ کے سامنے ایک اور پریشانی رکھی۔ میں نے اس سے کہا اقصیٰ، میں ماں باپ کے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی جانا نہیں چاہتی، میں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اور یہ پارلر کا کام بھی اسی طرح چلانا چاہتی ہوں۔ اگر صاف الفاظ میں کہوں تو میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ مجھے جا کر اس کے گھر میں رہنا نہ پڑے، بلکہ وہ شخص آ کر میرے ساتھ اس گھر میں رہے۔ میری بات سن کر اقصیٰ سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو کچھ مشکل ہے، لیکن چلو تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں نے خالہ صفیہ کو بھی بتا دی۔ اب خالہ صفیہ نے اور اقصیٰ نے بھی اپنے ارد گرد جاننے والوں سے کہہ رکھا تھا، اور میرے لیے رشتے کی تلاش جاری تھی، ایسے رشتے کی کہ جو لڑکا میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے مزید 6 ماہ گزر گئے۔ ایسا کوئی بھی لڑکا نہیں مل رہا تھا جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ میرے گھر میں رہ لے۔ سچ کہوں تو اب مجھے مایوسی سی ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن اقصیٰ نے کچھ جھجکتے ہوئے مجھے کہا، اگر برا نہ مانو تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں ہاں کہو، برا کیوں مانوں گی؟ تو اقصیٰ کہنے لگی، اصل میں بات ہی کچھ ایسی ہے، سچ کہوں تو چھوٹا منہ پر بات بڑی ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، ایسی بھی کیا بات ہے اقصیٰ؟ تو وہ کہنے لگی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں اپنے گھر میں اپنے بھائی کے لیے بات کروں، کیونکہ ہم لوگ بھی اپنے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہو گی تو میرا بھائی یہاں تمہارے گھر میں رہ لے گا، لیکن دیکھ لو، سوچ لو، اگر تمہاری رضامندی ہو تو تب، کیونکہ ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور تمہارا سٹیٹس ہم سے بلند ہے۔ اقصیٰ کی بات سن کر کچھ پل کے لیے تو میں خاموش رہ گئی۔ اس حوالے سے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اقصیٰ کے بھائی کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے میں خاموش رہی، پھر میں نے اقصیٰ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ دن اس بارے میں سوچتی ہوں، خالہ صفیہ سے مشورہ کر لوں، پھر میں تمہیں اس بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ میری بات سن کر اقصیٰ نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں بالکل، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اس واقعے کے بعد جب کبھی اقصیٰ کا بھائی اسے لینے کے لیے آتا یا مجھے اس سے کوئی ضروری کام پڑتا تو میں نے اس کی طرف ذرا غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، مگر ابھی تک بے روزگار تھا۔ میں نے جب اس کے بارے میں سوچنا کیا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے اس جیسا لڑکا نہیں ملے گا، کہ جو لڑکے اپنے کاروبار کو سیٹ کر چکے ہیں یا وہ پہلے سے ہی اچھی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں۔ مجھے اس طرح کا کوئی بھی انسان نہیں ملے گا، کیونکہ ایسا کوئی بھی لڑکا میرے گھر میں رہنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے اس گھر میں رہنے کو تیار وہی شخص ہو سکتا تھا جو بے روزگار ہو، جس کا اپنا کوئی مستقبل ہی نہ ہو۔ میں نے اس بارے میں خالہ صفیہ سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی، دیکھ لو بیٹا، تم لوگ تو پڑھے لکھے ہو، ہم سے زیادہ بہتر سوچ سمجھ رکھتے ہو، جیسے تمہیں مناسب لگے ویسے کر لو، میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں۔ خیر چند دن میں نے اس بارے میں سوچا، اور پھر زیادہ سوچنا شروع کیا تو ذہن بھی بن گیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد میں نے اقصیٰ سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر لے، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ میری بات سن کر اقصیٰ بہت زیادہ خوش ہوئی
اس نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور یوں محض 2 ماہ کے اندر اندر میری اور نعمان کی شادی ہو گئی۔ نعمان میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگا اور خالہ صفیہ کا کہنا ٹھیک ثابت ہوا۔ شادی کے بعد میری زندگی ایک نئے رخ پر چلنے لگی تھی۔ اب میں آہستہ آہستہ اپنے والدین کے غم سے نکلنے لگی تھی اور ان کی وفات کا غم کچھ ہلکا پڑ گیا تھا۔ اب میرے پاس سوچنے کے لیے، کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں تھیں، اور زندگی کے ہر دکھ سکھ میں شرکت کرنے کے لیے ایک ہم سفر بھی موجود تھا۔ نعمان سے شادی کرنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں زیادہ بڑی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں۔ نعمان دن بھر گھر میں ہی ہوتا تھا۔ پارلر کا کوئی کام ہوتا یا میرے ابا کی پراپرٹی کا یا دیگر گھر کے کوئی کام کاج ہوتے تو نعمان باہر کے سارے کام نپٹا دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اکثر باقی لڑکیاں میرے ساتھ پارلر کے کام میں آتی تھیں۔ شام کو ہم دونوں میاں بیوی مل بیٹھ کر کھانا کھاتے یا کبھی باہر واک وغیرہ کے لیے چلے جاتے اور باہر ہی ڈنر بھی کر لیتے۔ زندگی بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر رہی تھی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ یہ اطمینان اور سکون وقتی ہے۔ انہی دنوں میں اپنے لیے ایک نیا گھر دیکھ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے پارلر کو کچھ اور بڑا کروں، اس میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ کروں۔ اسی لیے میں نے ایک بڑی سی کوٹھی دیکھ رکھی تھی۔ شادی کے بعد نعمان بھی میرے ساتھ کوٹھی دیکھنے کے لیے گیا۔ اسے بھی بہت پسند آیا۔ ہم نے اسے فائنل کر لیا۔ میں نے اس کی پیمنٹ ادا کر دی اور جب پراپرٹی کا نام منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے نام پہلے ہی کافی زیادہ پراپرٹی تھی اور اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے نام کروانا مجھے اچھا نہیں لگا، یہ سوچ کر کہ کہیں نعمان کو برا نہ لگے۔ میں نے اس کوٹھی کو نعمان کے نام پر منتقل کروا دیا۔ نعمان نے اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ اس نے انکار بھی نہیں کیا، جبکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ میرے اس فیصلے سے خوش ہے۔ خیر وہ میرا شوہر تھا، اسے خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی محسوس ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک مجھے ماں بننے کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، کیونکہ بس ابھی کچھ ہی عرصہ تو گزرا تھا۔ ایک رات جب ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کی خواہشات پر بات کرنے لگے۔ میں نے نعمان سے پوچھا کہ تمہاری ایسی کون سی خواہش تھی جو تمہارا دل چاہتا تھا کہ تم کرو لیکن وہ کسی بھی وجہ سے پوری نہ ہو سکی؟ نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا جانے کی خواہش میری پوری نہیں ہو سکی۔ میں بہت عرصے سے آسٹریلیا جانا چاہ رہا تھا، میری بہت زیادہ خواہش تھی وہاں جانے کی۔ میرے ساتھ کے 2 دوست جو بچپن سے میرے ساتھ تھے، ہم تینوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا۔ وہ دونوں تو چلے گئے مگر میں نہ جا سکا۔ یہ بات کرتے کرتے نعمان کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ میں نے نعمان سے پوچھا تم کیوں نہ جا سکے؟ میں نے اس سے اگلا سوال کیا تو نعمان نے نظریں جھکا کر کہا پیسے کا مسئلہ ہی تھا، مجھ سے پیسے ارینج ہی نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے میں نے اس خواہش کو اپنے دل کے اندر دفن کر دیا۔ خیر اس دن تو بات آئی گئی ہو گئی، مگر اس کے چند دن بعد نعمان دوبارہ مجھ سے کہنے لگا اقرا کیا میں اب آسٹریلیا جا سکتا ہوں؟ میں نے نعمان کی بات پر حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب آپ آسٹریلیا جا کر کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ اپنے مستقبل کے لیے جانا چاہتے تھے، مگر اب تو سب کچھ سیٹ ہے، ہم دونوں یہاں خوش ہیں، تو اب آپ آسٹریلیا جا کر کیا کریں گے؟ نعمان نے کہا بس ایک بار جاؤں گا وزٹ ویزے پہ اور پھر واپس آ جاؤں گا، کچھ دن رہ کر اپنے دوستوں سے مل جل کر 1-2 ماہ بعد واپس آ جاؤں گا۔ میں اب بھی خاموش تھی کہ نعمان نے پھر جلدی سے کہا دیکھ لو، اگر تمہیں مناسب لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی خاص بات نہیں۔ پہلے بھی تو اتنے عرصے سے یہ خواہش دل میں دبائی ہوئی ہے، سچ کہوں تو اب یہ خواہش بھی نہیں رہی،
بس کل ذہن میں یہ بات دوبارہ آ گئی تو میں نے سوچا تم سے کہوں گا۔ میں نے کہا اب تم پورا تو کر سکتے ہو، لیکن پھر نہ جانے نعمان کے چہرے پر ایسا کیا تھا کہ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، تم آسٹریلیا چلے جانا، میں اس کا بندوبست کر دوں گی۔ میری بات سن کر نعمان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں نعمان کے آسٹریلیا جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ضروری کاغذات وغیرہ بنوانے کے بعد پیسوں میں کچھ کمی ہوئی تو میں نے اپنے ابا کی گاڑی بیچ دی، کیونکہ ویسے بھی وہ گاڑی گیراج میں ہی کھڑی رہتی تھی۔ مجھے تو اتنا کہیں آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ وہ گاڑی کافی مہنگی تھی، اس لیے اس کی اچھی خاصی رقم مل گئی۔ اس کے بعد تقریباً 3 ماہ کے اندر اندر نعمان کا آسٹریلیا جانے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ نعمان آسٹریلیا چلا گیا، جبکہ میرا دل بے حد اداس اور بے چین تھا، مگر نعمان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میں خاموش رہی۔ آسٹریلیا جانے کے بعد نعمان نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بخیر و عافیت پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد بھی نعمان دن میں کئی بار فون کرتا تو اپنے پل پل کی خبر مجھے پہنچاتا تھا، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی کال کا وقفہ بھی طویل ہوتا رہا۔ پھر وہ دن میں ایک بار رات کو سوتے وقت ہی مجھے کال کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ ایک کال آنا بھی بند ہو گئی۔ میں بہت بے چین تھی، بار بار نعمان کا نمبر ملاتی، اسے میسج کرتی، مگر کوئی جواب نہ آتا۔ نعمان جو محض 15 یا 20 دن کے لیے آسٹریلیا گیا تھا، اسے آسٹریلیا گئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر اب میرا نعمان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس کے گھر والے الگ پریشان تھے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے، انتظار کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری دی گئی رقم سے نعمان نے اپنے ویزے کی مدت بڑھا لی تھی اور وہ وہیں آسٹریلیا ہے۔ نعمان کئی دنوں بلکہ کئی مہینوں بعد مجھ سے فون پر رابطہ کرتا اور پھر طرح طرح کے بہانے بنا دیتا۔ میں خاموشی سے اس کے بہانے سن رہی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دیکھتے دیکھتے نعمان کو آسٹریلیا گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ نعمان کے دوستوں میں سے ہی کسی نے مجھے بتایا کہ نعمان نے آسٹریلیا میں چھپ کر نکاح کر لیا ہے۔ اس پر میں نے اس سے پاکستان واپس آنے کا تذکرہ کیا تو تنگ آ کر ایک دن اس نے مجھے طلاق بھیج دی، اور اب میں پھر سے خالی ہاتھ بیٹھی ہوں۔ نعمان سے طلاق لیے ہوئے بھی مجھے 2 سال گزر چکے ہیں۔ اکثر سوچتی ہوں کہ میرا قصور کیا تھا؟ کیا اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرنا میرا قصور تھا، یا اپنے شوہر کا ساتھ دینا میرا قصور تھا، یا اس کے بچپن کی خواہش کو پورا کرنا میرا قصور تھا؟ وہ نہ جانے کب سے آسٹریلیا جانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوست جا چکے تھے، میرے پاس رقم تھی، میں نے اس کے اس خواب کو پورا کر دیا، اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ میں جو اس پر اندھوں کی طرح اعتماد کر رہی تھی، میں واقعی اندھی تھی۔ آج اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ میں ابھی بھی پارلر کا کام کرتی ہوں۔ اقصی بھی میرے پاس آتی ہے، لیکن وہ اور اس کے گھر والے نعمان کے اس فعل سے بہت شرمندہ ہیں، مگر ان کی شرمندگی میرے غم اور دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی۔ میں نے نعمان کے اس فعل کا بدلہ اس کے گھر والوں سے نہیں لیا، نہ ہی میں اقصی کے اوپر چیخی چلائی، اور نہ ہی میں نے اسے اپنے پارلر سے نکالا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس سب میں اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اور شاید یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا۔ میں نے اس کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔